تكن امدادكم از بندے غم آزاد. ضروری ہے کہ جن کو ہم زکوٰۃ ادا کریں. اور کل ایک بھائی نے جیسے ایک مسئلہ پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس زمانے میں جیسے سونے کی قیمت زیادہ ہے، چاندی کی قیمت کم ہے، تو 1 تولہ بھی سونا ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ قیمت اس کی بڑھ جائے گی. تو کسی بھائی نے کہا تھا کہ 1 تولہ سونا بھی اگر ہو جائے گا کسی کے پاس تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے نا. 1 تولہ سونا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے اس وقت جبکہ مال زکوٰۃ میں سے کوئی اور چیز بھی ہو، جیسے کیش ہے نا، یا چاندی ہے کچھ، ہے نا، یا کچھ سیونگ آپ کی بینک میں پڑی ہوئی ہے، یا آپ نے ڈپوزٹ دیا ہوا ہے، کچھ رقم اور ہو، کچھ ملایا جائے تو زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر صرف اور صرف 1 تولہ سونا ہے تو پھر سونے کا نصاب پورا کرنا ہے، رقم میں نہیں آنا، قیمت کو نہیں دیکھنا ہے. تو سونے کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ، اور آپ کے پاس 1 تولہ ہے، تو کہاں سے زکوٰۃ فرض ہوگی؟ صرف اور صرف مسئلہ مطلب دماغ میں بٹھا لیں کہ صرف اور صرف سونا اور کچھ نہیں. 1 تولہ سونا ہے، یا مان لیجیے کہ 5 تولہ سونا ہے، 5 تولہ سونا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تب زکوٰۃ فرض نہیں ہے. 7.5 تولہ سونا پر زکوٰۃ فرض ہے. اسی طرح 52.5 تولہ چاندی پر ہے، زکوٰۃ فرض ہے. اگر 50 تولہ چاندی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دوسرے مال اموال زکوٰۃ میں سے کچھ بھی نہیں، تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. 52.5 تولہ نصاب پورا ہونا چاہیے. قیمت کا اعتبار یہاں پہ نہیں. قیمت کا اعتبار کب ہوگا؟ جب چند چیز کو ہم ملائیں گے، یعنی سونے کو کچھ ملا لیں، کچھ چاندی کو ملا لیں، اور کچھ رقم وغیرہ کو ملا لیں. جب ملائیں گے تو اعتبار کریں گے، ورنہ اعتبار نہیں کریں گے، ہے نا. تو اس مسئلے کا خاص خیال رکھا کریں، دھیان میں رکھا کریں کہ 1 تولہ سونا بولیں گے وہ تو قیمت تو پہنچ رہی ہے، ایسا نہیں ہے نا. جب دوسری چیزیں ہوگی تب قیمت پہنچے اگر، تو پھر زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں ان لوگوں کو بیان کر دیا کہ کس کے نام ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین الی آخرہ، پوری آیت. حضرت مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا صدقہ مفروضہ، یعنی جو صدقہ ہم پر فرض قرار دیا گیا، یعنی زکوٰۃ ہے نا، وہ صدقہ مفروضہ میں اولاد اور والد کا حق نہیں. یعنی جو زکوٰۃ فرض ہے ہم اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتے، بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے سکتا. یہ حدیث کا مطلب ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو ہاشم، تم اپنے نفس پر صبر کرو کہ صدقات آدمیوں کے دھون ہیں، میل ہیں. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نسل پر صدقات کیا فرما دیا؟ زکوٰۃ کو حرام، ہے نا. جو صدقہ نافلہ ہوگا، یعنی ہم جیسے ایک دوسرے کو مسافے کے طور پر یا ہدیہ کے طور پر دیتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن فرض والا یا واجب والا صدقہ حضور کی اولاد کو نہیں دے سکتے ہیں. نہ ادا ہوگی، نہ ہم دے سکتے ہیں، نہ جو سید ہوگا وہ لے سکتا ہے. دونوں کے لیے ناجائز ہے نا. اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے. زکوٰۃ کے مصارف جن کو ہم زکوٰۃ دیں گے وہ کل 7 ہیں. نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 عامل، نمبر 4 رکاب، نمبر 5 غارم، نمبر 6 فی سبیل اللہ، اور نمبر 7 ابن سبیل. انشاءاللہ تبارک و تعالی تھوڑا تھوڑا میں ان کے متعلق تفسیر کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ کس کو کہتے ہیں فقیر. آج کل سب اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے، اور فقیر مانگنے جائے گا اور ٹائٹل لگا ہوتا ہے شاہ، بادشاہ ہے. نہیں، فقیر کس کو کہتے ہیں دیکھ لیں. فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو، کھانے پینے کے لیے، پہننے اڑنے کے لیے کچھ ہے، مگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے. یعنی فقیر کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے. ایسا ہوگا تو وہ تو خود ہی زکوٰۃ دینے والا ہو جائے گا، تو وہ زکوٰۃ کیا لے گا، ہے نا. تو اس کے پاس نصاب نہ ہو، یا نصاب تو ہے، یعنی اس کے بعد اتنا پیسہ ہے، اتنا سونا چاندی ہے کہ نصاب تو ہے، لیکن اس کی حاجت اصلیہ میں مستغرق ہے وہ،
یعنی وہ رہنے کھانے پینے میں سب خرچ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو دے سکتے ہیں، ہے نا. کس کو بولیں گے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو جو مال نصاب کی مقدار کو نہ پہنچے. وہ فقیر وہ ہے جس کے پاس اتنا مال کیا ہو جو نصاب کو نہ پہنچے، تو اس کو دے سکتے ہیں. یا نصاب کو پہنچے لیکن وہ حاجت اصلیہ میں اس کا استعمال ہو جاتا ہو، جیسے کھانے پینے وغیرہ میں، رہنے وغیرہ کے لیے، دینی کتابیں پڑھنے کے لیے. یوں ہی اگر مدیون ہے یعنی جس پر قرض ہے، جس نے قرض لیا ہوا ہے اور دین نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو فقیر ہے. یعنی اتنا قرض ہے اس کے اوپر کہ اگر قرض اتار لے گا تو اب اس کے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں، تو ابھی فقیر کے زمرے میں شامل ہو جائے گا. اگرچہ اس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں، بکری کا بھی نصاب ہو، اونٹ کا بھی ہو، گائے کا ہو، سونے کا ہو، چاندی کا ہو، کئی ہو، لیکن چونکہ دین اتنا چڑھ گیا اس کے اوپر کہ وہ سارا دین مستغرق ہے، تو اس کو بھی دے سکتے ہیں، وہ فقیر کے حکم میں ہے. فقیر اگر عالم ہو تو اسے دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے. یعنی کوئی عالم ایسا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو نصاب کو پہنچ جائے، جیسے فقیر کی تعریف ہم نے کی، تو اس عالم کو دینا بہتر ہے. لیکن یہ خیال رہے کہ عالم کو جب دیں گے تو اس کا لحاظ کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کرواہٹ، ہماری زبان کا تیور اس کے عزت کو پگھلا دے. ایسا نہیں، جیسے ہم اپنے بچوں کو یا بڑوں کو ہدیہ پیش کرتے ہیں، ایسے ہی عالم کو ہم کو دینا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ جو عالم دین کی حقارت کرے گا تو یہ ہلاکت اور بہت سخت ہلاکت ہے. بلکہ فرمایا گیا جو عالم دین کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اس پر تمام فرشتے جبریل امین کی بد دعا ہے، وہ آدمی ہلاکت ہوگا. اس لیے ہم کو اس سے بچنا چاہیے. یہ فقیر ہوگا. فقیر کس کو بولیں گے کہ جس کے پاس اتنا سامان نہیں جو نصاب کو پہنچ گیا، یا نصاب تو ہے لیکن وہ سامان دین میں مستغرق ہے، حاجت اصلیہ میں استعمال ہوتا ہے، تو اس فقیر کو ہم زکات دے سکتے ہیں. آج کل کے فقیر کو ان کے پاس تو گاڑیاں بھی رہتی ہیں، ان کے پاس مکان بھی رہتے ہیں، بڑے بڑے موبائل. آپ دیکھو تو ہمارے پاس اتنا چھوٹا موبائل، تمہارے پاس آئی فون ہے اور گاڑیاں لے کے گھومتے رہتے ہیں. تو احتیاط رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ضد کو نہیں دینا چاہیے تھا ہم نے دے دیا اور ہماری زکات ادا نہ ہوگی، ہے نا. یہ دھیان میں رکھا جائے. نمبر 2 پر ہے مسکین. مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو. فقیر کے پاس کچھ تھا کھانے پینے کے لیے، اس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے. کھانے پینے کے لیے بھی محتاج اور بدن چھپانے کے لیے بھی محتاج، کہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے، یعنی مانگنا. مسکین کو مانگنا حلال ہے، جائز ہے. فقیر کو جائز نہیں ہے، فقیر کو مانگنا جائز نہیں ہے. مسکین کو جس کے پاس کچھ نہیں ہے. بولیں گے مولانا آج کل کون ہوتا ہے جس کے پاس؟ ہر ایک کے پاس تو ہوتا ہے. تو فلسطین کی حالت کو دیکھ لیں، جن کے گھر کو اجاڑ دیا گیا، ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بیچارے ترس رہے ہیں، ہے نا. تو جہاں تک ممکن کوئی بھی ذریعہ ہو اللہ رب العزت کی راہ میں نکالنے کا، اگر کوئی کنفرم ذریعہ ہے تو وہاں تک آپ پہنچائیں، بس ایک دوسرے کی مدد کریں. اچھا ہے نا کہ ہم اس فقیر کو نہ دے کر جو دنیا کا فقیر ہے اس آدمی کو دیں جو حقیقتاً اللہ رب العزت کا فقیر ہے نا. تو وہاں تک ضرور آپ پہنچائیں. تو سوال فقیر کے لیے جائز نہیں مانگنا، ہے نا. مسکین کے لیے جائز ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ 2 ہوا. اور تیسرے نمبر پر عامل. عامل کس کو کہیں گے؟ عامل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر اصول کرنے کے لیے مقرر کیا. یعنی تم لوگوں سے جا کر زکوٰۃ نکال کے لاؤ تاکہ ہم غریبوں میں کیا کریں گے، اس کو صرف کریں گے، خرچ کریں گے. جیسے آج کل مدارس اسلامیہ میں ہوتا ہے، وکیل بھیج دیتے ہیں اپنے، ہے نا. تو اگر صحیح ذریعہ ہے تو دینے میں کوئی حرج نہیں. اس عامل کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسے کام کے لحاظ سے اتنا دیا جائے، یعنی جو آدمی وصول کرے گا. اچھا ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ یہ مولانا ہے، دیکھو چندہ خور ہے، چندہ کھانے والا. ایسا نہیں بولنا چاہیے. اگر آپ بتاؤ آپ کو بھیج دیا جائے کہ کسی مسجد میں چندہ لے کے آؤ، بول کے لے آؤ، آپ نہیں جائیں گے کیونکہ اس میں شرمندگی ہوتی ہے. بہت بڑا کام ہے میرا بھائی، اسی سے مدرسہ، خانقاہیں اور مساجد چلا کرتی ہیں. سمجھ میں آئی؟ غریبوں کا اسی سے بھلا ہوا کرتا ہے. اگر ہم انہیں کو برا کہنے لگے تو پھر کیا ہوگا ہمارا حال؟
ویسے تو اللہ کی طرف سے یہ تو کام آسان کر دیا گیا کہ ہمارے تک لینے کے لیے آئے. بلکہ مجھے ایک حدیث کا ٹکڑا یاد آ رہا ہے یہاں پہ, قیامت سے پہلے ایسا بھی ماحول آئے گا, کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا, کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا. جس کو زکات دینے جاؤ گے وہ انکار کرے گا, جا رکھ اپنے پاس نہیں لیتا تیری زکات. اسی لیے قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ چرواہے بڑے بڑی بلڈنگوں میں رہیں گے, بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہیں گے. تو جب وہ چرواہا اتنی بڑی بلڈنگ کا مالک ہوگا تو زکات کیوں لے گا, وہ زکات کیوں لے گا؟ آج ہم کو جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے تو ہم اس کو غنیمت جانے, مذاق نہ ہو رہا ہے. تو اسے کام کے لحاظ سے جو آدمی وصول کرنے آتا ہے اسے کام کے لحاظ سے اتنا دیا جائے کہ اس کو اور اس کے مددگاروں کو متوسط طور پر کافی ہو. یعنی نہ زیادہ دیا جائے کہ فالتو بچ جائے, نہ اتنا کم دیا جائے کہ اس کے خرچ میں نہ آ سکے, ہے نا. درمیانی ایک حصہ مقرر کر کے اس عامل کو دیا جائے, مگر اتنا نہ دیا جائے کہ جو وصول کر کے لایا ہے, جو وصول کر کے وہ چندہ لے کے آیا ہے وہ نصف سے زیادہ ہو. مثال کے طور پر اگر 100 روپیہ لایا ہے, ایگزامپل 100 روپیہ لایا ہے, تو اب اس کو 60 روپیہ نہیں دے سکتے یا 55 روپیہ نہیں دے سکتے, اس کو نصف سے کم دیں گے, آدھے سے کم دیں گے, ہے نا. 50 یا 50 سے کم, زیادہ نہیں. یہ عامل کا حصہ ہوا. عامل اگرچہ غنی ہو, مالدار ہو, اپنے کام کی اجرت لے سکتا ہے. اپنے کام کی اجرت یعنی وہ زکات وصول کرنے والا اگر مالدار ہے تب بھی وہ لے گا اجرت, یہ شریعت نے اس کو حق دیا. اور ہاشمی ہو یعنی سید ہو تو اس کو مال زکات میں سے دینا بھی ناجائز اور اسے لینا بھی ناجائز. یعنی کوئی سید صاحب اگر وصول کرنے کے لیے آ گئے, ہے نا, تو ان کو نہ دے سکتے ہیں نہ وہ لے سکتے. ہاں اگر کوئی ایسا پیسہ جو ہدیہ وغیرہ کا ہے, تحائف کا ہے, اگر دینا ہو, اور بلکہ دینا چاہیے, ایسی بات نہیں ہے, جب تک دیں گے تو ہمارے لیے اس میں بھلائی ہے, دینا چاہیے. تو جو ہاشمی ہو نہ اس کو مال زکات وہ لے سکتا ہے اور نہ ہم اس کو دے سکتے ہیں, دوسرے وجہ سے, دوسرے اعتبار سے اس کو دیں گے. زکات کا مال عامل کے پاس سے جاتا رہا, یعنی عامل نے وصول کر لیا, مسجد میں آیا تھا, اس نے اعلان کر کے مدرسے کے لیے زکات کیا. اب جب گھر جانے لگا راستے میں مال ہلاک ہو گیا, یعنی کسی نے چھین لیا یا کچھ ہو گیا, تو اب اسے کچھ نہ ملے گا. جب وہ مال ہلاک ہو جائے گا تو اسے کچھ نہیں ملے گا جو اس کام کی اجرت, مگر دینے والوں کی زکاتیں ادا ہو جائیں گی. جس نے دیا ہوا ہے نا, اس کی زکاتیں ادا ہو جائیں گی, لیکن چونکہ مال ہلاک ہو گیا تو اب اس کو عامل کو اس میں سے نہیں ملے گا. کوئی شخص اپنے مال کی زکات خود لے کر بیت المال میں دے آیا تو اس کا معاوضہ عامل نہیں پائے گا. اب ایسا کہ ہم زکات لے کر مدرسے میں جا کے دے دیے, تو اب ایسا نہیں کہ جو ہمارے اساتذہ یا جو بھی آئے وصول کرنے کے لیے, تو جو ہم نے رقم دیا وہ مدرسے میں اس کی اجرت نکال کر کے ان کو دے, جو وہ اجرت لے کر کے آئیں گے انہی میں سے ان کو دیا جائے گا, ہے نا, دوسرے پیسے میں سے نہیں. اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ وقت سے پہلے معاوضہ لے لیا, یعنی ابھی زکات لوگوں سے انہوں نے وصول نہیں کیا, اس سے پہلے لے لیا, یا قاضی صاحب نے دے دیا, ٹھیک ہے تم رکھ لو, یہ بعد میں حساب کر لیں گے, یہ جائز ہے, یہ جائز ہے پہلے دے دینا. مگر بہتر یہ ہے کہ پہلے نہ دیں, پہلے نہ دیں, جب تک وصول نہ کرے تب تک نہ دیں, بہتر طریقہ یہ ہے. اور اگر پہلے لے لیا, اور اگر پہلے لے لیا اور وصول کیا ہوا مال ہلاک ہو گیا, اجرت اپنی پہلے لے لی, بعد میں اس نے وصول کیا, مال ہلاک ہو گیا, تو ظاہر یہ ہے کہ اب جو مال اس کو دیے تھے پھر وہ واپس نہیں لیں گے. جب وہ جو اس کو مال دیے تھے, وہ ایک صورت تو پہلے کیا تھی کہ پہلے زکات نکال کر کے لے کے آ رہا تھا, راستے میں ہلاک ہو گیا تو نہیں دیں گے, اور ایک صورت کیا ہے کہ اس کو پہلے دے دیا گیا پھر بعد میں مال وصول کیا اور ہلاک ہو گیا, تو اب جو اس کو دیے ہیں وہ واپس نہیں لیں گے. یہ عامل کے بارے میں مسائل تھے, اس کو بھی سیکھنا ضروری ہے. اور غارم کے بارے میں سماعت فرما لیں, چھوٹا سا ہے. غارم سے مراد مدیون ہے, یعنی جس کا حق قرآن نے مقرر کیا کہ جس کو ہم زکات دے سکتے ہیں. مدیون یعنی جس پر دین ہو, قرض ہو, یعنی اس پر اتنا دین ہو کہ اسے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے, نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو اس کو بھی زکات ہم دے سکتے ہیں. اگرچہ اس کا اوروں پر باقی ہے,
اس نے زکات लिया हुआ है तो हम इस एतबार से उसको दे दिए, और उसने अपना माल किसी और को दिया हुआ है तब भी हम उसको ज़कात दे सकते हैं, जबकि उसके पास ना हो तब, है ना। लेकिन अगर है और उम्मीदें कभी है कि उसको मिल जाएगा, मांगेगा तो फिर नहीं दे सकते। अगरचे उसका औरों पर बाकी हो मगर लेने पर कादिर ना हो, यानी उसने तो ज़कात दी हुई है दूसरे को और वो कादिर नहीं है, वो ताकत नहीं रखता है कि वो, जैसे कि मान लीजिए किसी आपने ज़कात दिया, किसी कर्ज दिया हुआ है और वो आदमी बाहर रहता है, आप बार बार फोन लगाते हैं, वो देता ही नहीं है ना। तो अब ऐसा हुआ पता नहीं कब आएगा, नहीं होगा, तो अब हालत तंगी होगी। तो ऐसा है कि अब दूसरा आदमी उसको ज़कात का पैसा दे सकता है मगर लेने पर कादिर ना हो। मगर शर्त यह है, यानी हर शर्त में ये जो बयान किए हैं जो ज़कात का मुस्तहिक है उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान किसी तरह भी नहीं आना चाहिए। तो ये सारी तफसीलात है जो आज हमने फकीर, मिस्कीन, आमिल और गारिम के बारे में सुना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो बच गया उसके बारे में कल हमारी गुफ्तगू होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।